الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ یو کے کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے. یو کے جماعت گزشتہ 25 سال سے اب ان جلسوں کا انعقاد کرتی ہے جو ایک لحاظ سے بین الاقوامی جلسہ کہلاتا ہے، کیونکہ خلیفہ وقت کی یہاں موجودگی کی وجہ سے مختلف ممالک سے احمدی مہمان تو حسب توفیق زیادہ سے زیادہ یہاں آنے کی کوشش کرتے ہی ہیں، لیکن غیر از جماعت احباب بھی جو جماعت احمدیہ کو دنیا کی باقی جماعتوں سے مختلف سمجھتے ہیں، اسلامی جماعتوں سے یا کسی قسم کی دینی جماعتوں سے، اور اس وجہ سے تعلق رکھتے ہیں اور کہ یہ جماعت دوسروں سے مختلف ہے اور اسی وجہ سے اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتے ہیں، یہاں آ کے پیغام بھی پڑھتے ہیں. ان کی بھی ایک تعداد جو ہے وہ افریقہ کے علاوہ بعض دوسرے ممالک سے بھی آتی ہے اور ایک خاص اثر لے کر جاتی ہے، اور ان کے تاثرات جیسا کہ میں ہر سال بیان کیا کرتا ہوں جلسے کے بعد کے خطبے میں، وہ تو اس وقت بیان ہوں گے. اس وقت میں احمدی احباب کو، جن میں میزبان بھی اور مہمان بھی شامل ہیں، چند باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا. زیادہ تر مہمانوں کو توجہ دلاؤں گا. جہاں تک میزبانوں اور ڈیوٹی دینے والے کارکنان کا تعلق ہے، انہیں تو میں گزشتہ خطبے میں عمومی طور پر مہمان نوازی کے اسلوب، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے بتا چکا ہوں. آج بعض اور باتیں ہیں جو جن میں سے چند ایک میزبانوں کے لیے اور باقی مہمانوں کے لیے ہیں، وہ بیان کروں گا. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جلسہ بین الاقوامی جلسے کی صورت ایک لحاظ سے اختیار کر چکا ہے، اور اس میں غیر از جماعت بھی جو جماعت کے بارے میں نیک جذبات رکھتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، اور مختلف پروگراموں میں اپنے اپنے وقت کے مطابق تینوں دن شامل ہوتے رہتے ہیں. اور پھر ہمارے ہمسائے ہیں جن میں سے بعض ابھی تک ہمیں ان مسلمانوں کے زمرے میں شامل کرتے ہیں جن کے بارے میں عمومی تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ شدت پسند ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خیال میں دنیا میں فساد برپا ہے. جب بھی مجھے موقع ملے عموماً میں غیروں کی مجالس میں ان کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسلام کی تعلیم شدت پسندی کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم تو پیار اور صلح کی تعلیم ہے، اور اس تعلیم کو خوب نکھار کر اس زمانے میں ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے.